بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے۔ وضو کا آسان اور سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قبلہ رو ہو جائیں گے، اس کے بعد نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے پونچوں تک دھوئیں گے تین بار، پہلے سیدھا ہاتھ اور پھر الٹا ہاتھ، اس کے بعد مسواک کریں گے، مسواک کرنے کے بعد 3 بار 3 چلو سے کلی کریں گے، کلی کرنے کے بعد اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں گے۔ اس کے بعد چہرے کو دھوئیں گے، یعنی سر کے بال عموماً جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک مکمل چہرہ کہلاتا ہے، اور اس مکمل کو دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ 3 بار چہرہ دھونے کے بعد اگر داڑھی ہو تو اس کا خلال کیا جائے گا، اور اس کے بعد 3 بار اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے، پہلے سیدھا ہاتھ اور اس کے بعد الٹا ہاتھ، اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، یعنی اپنی ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو ملا کر سر کے اگلے حصے سے مسح کرتے ہوئے پیچھے کی طرف لے جائیں گے، اور ہتھیلیوں کے ساتھ اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنے کانوں کا مسح کریں گے، اور اپنے انگوٹھوں کے ذریعے کان کے پچھلے حصے کا مسح کریں گے، اور چھوٹی انگلیوں کو کان کے اندر داخل کریں گے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کے پچھلے حصے کے ساتھ گردن کا مسح کریں گے۔ یاد رکھیے گا، وضو کے اندر گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد آخر میں پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں 3 بار اپنے ٹخنوں تک دھوئیں گے۔ یاد رکھیے گا، وضو میں جہاں جہاں بھی دھونے کا ذکر ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہاں پر صرف گیلا ہاتھ پھیر دیا جائے، بلکہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ وضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں۔